हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जेके बोस क्लास 8th उर्दू के का सबक नंबर 1 हमद के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी नज़्म हमद की तशरीह के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यह आपका पहला सवाल दिया गया है आपके निसाब में। इसको आज हम शुरू करेंगे। ये मेरा चैनल का नाम दिया गया है। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो क्या है आपके निसाब का पहला सबक, नज़्म यानी हमद की तशरीह के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमद क्या है, हमद किसे कहते हैं और नात किसे कहते हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। देखो, हमद कहते हैं खुदा की तारीफ़ करना, यानी कि हमद में अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ होती है। और नात में क्या होता है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए, उसे नात कहते हैं। और हमद जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ की जाती है, उसे हमद कहते हैं। अब इसके अलावा है कि हमद, आपके निसाब का पहला क्वेश्चन है कि इस नज़म के अशआर की तशरीह अपने अल्फाज में लिखिए। तो अपने अल्फाज में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि जो भी बंद दिया गया हो या शेर दिया गया हो, उस शेर की तशरीह करनी है। अब तशरीह कैसे करनी है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए पहला बंद दिया गया है कि हम दो सना हो तेरी कोनो मकान वाले, तो यहाँ तक ये पूरा एक बंद है। और इसकी जो तशरीह करनी है, इस तशरीह से पहले जो है हवाला लिखना बहुत ज़रूरी है। और हवाला किस तरह लिखना है, हवाले में सबसे पहला कि ये नज़्म जो है किसने लिखी है उसके बारे में देना है कि ये नज़्म फ़लानी ने लिखी है। जैसे कि मान लीजिए हमद जो आपके निसाब में दिया गया है, तो ये मोहम्मद इस्माइल मीरठी ने इसको तालीफ़ किया था, उन्होंने इसको लिखा है, जो अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ बयान कर रहा है। और इसके अलावा हवाले में क्या लिखना है, और हवाले में दूसरी बात जो बयान करनी है कि जो ये नज़्म लिखी है, इस नज़्म में क्या बयान किया है उसकी थोड़ी सी तारीफ़ करनी है, जैसे यहाँ दिया गया है। तो इसी तरह चाहे गज़ल हो, नज़्म हो या मसनवी हो, मरसिया हो, कोई भी जो है शेरी शक्ल में दिया गया हो तो उसको हवाला लिखना ज़रूरी है। इसी तरह अगर इक़्तिबास दिया गया होता है तो उसको भी क्या करना है कि उसमें भी हवाला देना होता है। लेकिन यहाँ अभी हम नज़्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नज़्म किस तरह हवाला देना है कि जैसे यहाँ दिया गया है कि ये नज़्म मोहम्मद इस्माइल मीरठी की लिखी हुई है। इसमें शायर ने रब्बे दो आलम, जो दोनों जहां का मालिक है और जो योम जज़ा का मालिक है, उसकी तारीफ़ बयान की है। ठीक है, तो इसी तरह आपको भी पेपर में हवाला देना है, हवाले के अलग नंबर मिलते हैं। उसके बाद इस बंद की तशरीह करनी है, चाहे कोई भी बंद दिया गया हो उसकी तशरीह बाद में करनी है। पहले हवाला देना है, हवाले के बाद जो है उस बंद की तशरीह करनी है। अब इस बंद की तशरीह क्या है, सबसे पहला है कि हम दो सना हो तेरी कोनो मकान वाले, ए रब हर दो आलम दोनों जहान वाले, बिन मांगे देने वाले अरशो कुरान वाले, गिरते हैं तेरे दर पर सब आन बान वाले, बेशक रहीम है तू रहमत निशान वाले। हम दो सना, सना कहते हैं तारीफ़ को, कोनो मकान यानी ज़मीन व आसमां के मालिक, जो दोनों जहां का क्या है मालिक है, बिन मांगे यानी बगैर मांगे क्या अर्शो कुरान देने वाले, यानी कि
بن مانگے وہ کیا کرتا ہے؟ بے سہاروں کا سہارا بنتا ہے، بن مانگے ہی وہ سب کچھ عطا کرتا ہے۔ تو گرتے ہیں تیرے در پر، در کہتے ہیں دروازے کو، سب آن بان والے، چاہے وہ غریب ہے، امیر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، تو سب تیرے در پر گرتے ہیں، یعنی تجھ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس کی تشریح نیچے دی گئی ہے۔ کیا ہے تشریح؟ کہ پہلے بند میں انہوں نے اللہ پاک سے مخاطب ہو کر کہا ہے، انہوں نے یعنی کہ انہوں نے کس نے؟ میر محمد اسماعیل میرٹھی نے اللہ پاک سے مخاطب ہو کر یہ اشعار لکھے ہیں جو اوپر دیے گئے ہیں۔ اور ان اشعار میں کیا کہہ رہا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ اے آسمان و زمین کے مالک، ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم تیری ہی تعریف کرتے ہیں، تو دونوں جہاں کا رب ہے، مالک ہے، بن مانگے یعنی بغیر مانگے سب کچھ دیتا ہے، اور تیرے آگے سب امیر اور غریب کیا کرتے ہیں؟ سر جھکاتے ہیں۔ بے شک تو بہت زیادہ رحیم ہے اور رحمت تیری شان ہے، یعنی کہ تو رحمت والا ہے۔ دوسرا بند یہ ہے کہ یوم جزا کا مالک خالق ہمارا تو ہے، سجدے ہیں تجھ کو کرتے تیری ہی جستجو ہے، امداد تجھ سے چاہیں سب کا سہارا تو ہے، تیری ہی بارگاہ میں بس ایک آرزو ہے، رستہ دکھا دے سیدھا او آسمان والے۔ تو او آسمان والے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ یوم جزا کا مالک، یوم کہتے ہیں دن کو، یوم کسے کہا جاتا ہے؟ دن کو، اور جزا یعنی قیامت کا دن، جزا اور سزا کا دن، خالق ہمارا تو ہے، خالق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، سجدے ہیں تجھ کو کرتے تیری ہی جستجو ہے، جستجو کہتے ہیں تلاش کو، اور امداد کہتے ہیں مدد کو، سہارا کہتے ہیں آسرا، آرزو کہتے ہیں تمنا کو۔ ٹھیک ہے، تو اس کی تشریح ہے کہ دوسرے بند میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، اور سب تیری جستجو میں کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں، یعنی کہ تیری تلاش میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ تو بے سہاروں کا کیا ہے؟ سہارا ہے، اور سب کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے، امداد کرتا ہے۔ ہم بس تجھ سے ہی ایک آرزو یا یہ دعا مانگتے ہیں، یعنی کہ ہم بس تجھ سے ہی ایک تمنا رکھتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں، اور یہ دعا مانگتے ہیں کہ تو ہمیں اپنا سیدھا راستہ دکھا۔ اس کے علاوہ تیسرا بند دیا ہے، وہ راستہ دکھا دے تو، وہ راستہ دکھا تو پروردگار عالم، جس پر چلا کیے ہیں پرہیزگار عالم، نعمت تھی جن کو ملتی تجھ سے نگار عالم، اور نام جن کا اب تک ہے یادگار عالم، تیری نظر میں ٹھہرے جو عز و شان والے۔ تو کیا کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ دکھا تو پروردگار عالم، جس پر چلا کیے ہیں پرہیزگار، جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کی تشریح کیا ہے؟ عز و شان ہوتا ہے عزت و وقار والا، عزت و شان والا۔ تو تیسری بند میں شاعر کہتا ہے کہ اے پروردگار عالم، ان دونوں کا کیا ہے کہ اے پروردگار عالم، ہمیں وہ راستہ دکھا جس کو پرہیزگاروں نے اپنے لیے چنا ہے، یعنی کہ کیا ہے؟ وہ راستہ دکھا تو پروردگار عالم، اے پروردگار عالم تو ہمیں وہ راستہ دکھا جس پر چلا کیے ہیں پرہیزگار عالم، اس راستے پر ہمیں چلا جو پرہیزگاروں کا راستہ ہے، جو نیک لوگوں کا راستہ ہے، اس راستے پر ہمیں چلا، یا ہمیں وہ راستہ دکھا دے۔ وہ جن کو تو نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، یعنی کہ وہ لوگ جن کو نعمت تھی جن کو ملتی تجھ سے نگار، یعنی کہ تو نے جن لوگوں کو یا جن بندوں کو نعمتوں سے نوازا ہے اور ان کا نام جو ہے اب تک یادگار ہے،
یعنی کہ جن کا نام جو ہے برسوں بعد بھی لیا جا رہا ہے، یا جن کا نام جو ہے ابھی تک زندہ ہے، تو وہی کیا ہے، عزت و شان والے ہیں۔ کیوں عزت و شان والے ہیں؟ کیونکہ وہ پرہیزگار ہیں، وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ اس لیے نوازا کیونکہ وہ کیا ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس چیز کا اجر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آخری بند جو دیا گیا ہے، معتوب ہیں جو تیرے اے خالق یگانہ، گمراہ ہوئے جو تجھ سے اے صاحب زمانہ، ہم عاجزوں کو یا رب ان کی نہ راہ چلانا، کر رحم اتنا اب تو اے زور ناتوانا، مقبول یہ دعا ہو اے آسمان والے۔ تو اس کی تشریح جو دی گئی ہے، چوتھے بند میں شاعر کہتا ہے کہ وہ لوگ جو گمراہ ہیں اور جو گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، جو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم عاجزوں کو، بے کسوں کو ان کے راستے پر نہیں چلانا یا ان کی راہ نہ دکھانا۔ تو یہ کیا ہے، شاعر جو ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہا ہے کہ ہمیں ان گنہگار لوگوں کے راستے پر نہیں چلانا کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو آپ کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اے میرے رب کریم، تو ہم پر رحم کی نظر کر، یعنی کہ ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ تو آخری مصرعے میں انہوں نے رب ذوالعرش سے دعا کی ہے کہ آسمان کے مالک ہماری دعا قبول فرما، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ تو ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ تو یہ تھا آخری بند، اور یہ جو لکھا ہے یہ کس نے لکھا ہے؟ محمد اسماعیل میرٹھی نے اس کو تالیف کیا ہے۔ اور آپ کا یہ سبق جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگلے سبق میں ہم جو ہے سوال و جواب کے بارے میں پڑھیں گے، اور جو بھی اس ٹاپک کے ریلیٹڈ دیا گیا ہوگا اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔